ایک عورت نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور میری ایک بیٹی تھی جو فوت ہو چکی ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھوں تاکہ میرے دل کو کچھ سکون مل جائے، میرے دل کو کچھ راحت حاصل ہو جائے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تم رات میں عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نوافل پڑھنا، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر پڑھنا، پھر درود شریف کا ورد کرتے کرتے سو جانا۔ چنانچہ اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ رات خواب میں اس نے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا کہ وہ عذاب خداوندی میں بری طرح گرفتار ہے، عذاب خداوندی میں مبتلا ہے۔ اس کے بدن پر گندک کا لباس ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور سر پہ تارکول کی ٹوپی ہے۔ ماں اپنی بیٹی کو اس سخت عذاب میں دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ صبح کو اٹھتے ہی وہ عورت دوڑتے بھاگتے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور رات کا سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا جا بیٹی کے لیے کچھ صدقہ کر دے، اللہ تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے اسے معاف فرما دے گا۔ اس نے چند روز بعد حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک رات سوئے ہوئے تھے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جنتی باغوں میں ایک باغ ہے جس میں ایک مزین تخت بچھا ہوا ہے اور اس پر ایک لڑکی نورانی تاج پہنے بیٹھی ہوئی ہے۔ لڑکی نے کہا، اے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میں تجھے نہیں پہچانتا۔ تو لڑکی نے عرض کیا، حضور میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں آپ کے پاس آئی تھی اور مجھے خواب میں دیکھنے کی تمنا ظاہر کی تھی، اور آپ نے میری ماں کو درود شریف پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ آپ نے فرمایا، بیٹی تیری ماں نے تیری حالت کچھ اور ہی بیان کی تھی اور تیری حالت کچھ اور ہی دیکھ رہا ہوں۔ لڑکی نے کہا، حضور میری ماں نے جو میری حالت بیان کی تھی وہ بالکل سچ تھا، کیونکہ میری ماں نے خواب میں مجھے عذاب خداوندی میں مبتلا دیکھا تھا، اور تو آپ نے فرمایا کہ پھر تجھے اس عذاب سے کیسے نجات ملی، اس عذاب سے کیسے چھٹکارا ملا؟ تو لڑکی نے جواب دیا، حضور اس قبرستان کے قریب سے ایک نیک آدمی کا گزر ہوا اور اس نے حضور علیہ السلام پر درود شریف کا نذرانہ پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس درود کی برکت سے 500 قبروں سے عذاب اٹھا لیا اور سب کو ایسی دولت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، معلوم ہوا کہ درود پاک میں بڑی برکت و عظمت ہے، اور اس سے سرکار کا قرب بھی ملتا ہے، ان کی شفاعت بھی ملتی ہے، ان کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے، اور دین و دنیا میں کامیابی و کامرانی ملتی ہے۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے محبوب کا سچا عاشق بنائے اور انہی کی محبت میں جلائے، انہی کی محبت میں اٹھائے اور انہی کی محبت میں سلائے۔ یعنی میری زندگی کا وظیفہ یہی ہو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے